بابا آدم علیہ السلام کا ابھی تک جو ہے وہ بھی 9000 سال بنتے ہیں ہمارے حساب سے. مہر گڑھ کی تہذیب جو ہے وہ کم از کم 7000 سے لے کر 9000 سال قدیم ہے. تاریخ میں پنجاب کا کیپٹل جو ہے یہ ہمیشہ سے ملتان رہا ہے. ہمارے عوام کو، ہمارے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے اسکالروں کو بہت کم کبھی موقع ملا ہے کہ انہوں نے ان تہذیبوں پہ کام کیا ہو. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری بتاؤں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ نا، بہت سارے ممالک میں الحمدللہ اس سبجیکٹ کی وجہ سے، تہذیب اور ثقافت کی اسٹڈی کی وجہ سے میں موسٹلی دنیا کے ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہاں کے ہیں، تو اگر آپ ان کو بتا دیں کہ میں پاکستان کا ہوں تو سم ٹائم بہت سارے لوگ پاکستان کو نہیں جانتے. لیکن آپ ان کو بتا دو کہ میں اس علاقے سے ہوں جہاں وادی سندھ تہذیب، انڈس ویلی سویلائزیشن اور گندھارا تہذیب اور مہر گڑھ تہذیب کا جو علاقہ ہے میرا تعلق وہاں، تو لوگوں او یس آئی انڈرسٹینڈ ناؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تہذیبوں کی اس حد تک پہچان ہے دنیا کے لیول پہ. اب ہم نے کیوں کام نہیں کیا دوسرے ممالک کے لوگ؟ میں تھوڑے سے اگر معمولی سے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اٹالین مشن جو ہے پچھلے 60 سال سے اٹلی والے پروفیسر جو ہے وہ وادی سوات پہ کام کر رہے ہیں اور گندھارا تہذیب کے آپ کے جو اسٹوپا ہے اور موناسٹریز ہے اور چرچز ہیں وہ ڈسکور کر رہے ہیں. اس طرح سے نشیکاوا کا جاپان والے جو ہے وہ آپ کے ابھی بھی ثوابی مردان میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح ایک فرینچ ٹیم جو ہے وہ مہر گڑھ میں کام کر رہے ہیں، جسے میں نے آپ کو بتایا JF ڈیلز کی اسٹوڈنٹس ہیں. ان کے بڑے سارے وہ ہر سال یہاں اپنے کوئی مور دین 15 اسٹوڈنٹس کو PhD ایوارڈ کرتے ہیں ہر سال ہمارے تہذیبوں کے اوپر. اس طرح سے یہ پروفیسر ڈاکٹر مارک کینائر ہے، یہ امریکہ سے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں اور وہ ہڑپا میں اس کو 6 مہینے 3 مہینے ان کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر وہ اس ہڑپا کے فیلڈ میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو ڈگریاں ایوارڈ کرتے ہیں. اس طرح سے ایک جرمن ٹیم ہے، آپ کو میں نے ذکر کیا پروفیسر ہاپ مون اس کا نام تھا، اور ابھی وہ تو چلے گئے، رخصت ہو گئے، مطلب فوت ہو گئے. لیکن اس کا ٹیم جو ہے وہ نادرن ایریا آپ پاکستان میں گلگت بلتستان اور یہ چلاس کردو تک جو ہے یہ علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو فارن مشنز ہیں نا وہ میں گنوانا شروع کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا. اور یہ وہ ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ میں نے خود بھی کام کیا ہے، میں نے فیلڈ ورک کیا ہے ان کے ساتھ، میں ان کی ٹیموں کا حصہ رہا ہوں، اٹیلین کے ساتھ، جرمنوں کے ساتھ، فرینچ والوں کے ساتھ، اور میں نے ان کے ساتھ پریکٹیکلی کام کیا ہے فیلڈ میں. جو اس لیے اس کو میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کی کنٹریبیوشن کو مجھے خوب وہ ہے. اب اگر آپ کہیں مارشل نے پورا ٹیکسلا ویلی آپ کا ڈسکور کر دیا اور آپ کے لیے میوزیم بنایا، اس طرح سے ہڑپا میں جو میوزیم بنایا ہے وہ انہوں نے بنایا، اٹیلین نے سوات میں میوزیم بنایا ہوا ہے، وہ فرینچ والوں نے وہ اس میں مہر گڑھ میں میوزیم بنایا. لیکن ان مشنز نے ایک میوزیم وہاں اپنے مثلا فرینچ والوں نے سنا ہے کہ وہاں وہاں پر اس کا ایک میوزیم ہے، مہر گڑھ میوزیم ہے، نہیں فرانس میں. اس طرح اٹلی والوں نے جو روم میں جو ہے سوات کی مٹیریل پہ، سوات کی اینٹیکوٹی پہ میوزیم بنایا ہوا ہے. کیوں وہ 60 سال سے کیوں یہاں کام کر رہے ہیں، یا ایک بندہ 75 سال سے کیوں ادھر کام کر رہے ہیں؟ ڈپلومیٹک بیگز میں وہ ہمارے اینٹیکوٹی لے جاتے ہیں اور وہاں اس نے میوزیم بنا رہے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا شارٹ جواب یہ ہے کہ ہم دوسرے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا سیاسی آپ کو پتہ ہے معاملات جو ہے، لیڈرشپ کے مسائل ہیں، ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، ہمارے ان ایمپلائمنٹ کے مسائل ہیں، ہماری ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور تہذیبوں کو اور اس کو لوگ جو ہے بہت ایزی لے لیتے ہیں. کہ اگر اور جیسے آپ سے ابھی آف دا کیمرہ بات ہوئی کہ اگر جو بندہ تہذیبیں اسٹڈی کرتے ہیں، تاریخ مرتب کرتے ہیں، قدیم مذاہب کو پڑھتے ہیں، جینزم ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، یہ سندھ کا وادی سندھ تہذیب کا مذہب ہے، مہر گڑھ کا مذہب تھا، اس کو اگر کوئی اسٹڈی کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے. آپ کی سوسائٹی میں تو لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں.
جبکہ ہماری دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ دوسری ادیان کا آپ وہ تحقیق کریں، ان کا مطالعہ کریں، آپ کی اپنی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دوسرے مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسائے ہوئے ہیں، جیسے پالیٹکس ہے، اکانومی ہے، ہماری جیوگرافی ہے، تو ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے جوڈیشری ہے، ہمارے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یا دوسرے معاملات میں جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، یا ہمارے انٹرنیشنل یہ جو گلوبلائزیشن کا معاملہ آ رہا ہے، یا ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف کشمیر کے معاملات ہیں، اور ہم اسے ابھی تک فارغ ہی نہیں ہوئے کہ ہم اس پہ توجہ دیں، اس کی اسٹڈی پہ توجہ کریں کہ بھئی ہمارے تہذیب، ہمارے کلچر کی کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری تاریخ میں، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم نے تھوڑا سا کریکولم کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیزیں کافی دیر تک ہماری جو تاریخ ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، اس کی تاریخ کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے کافی حد تک۔ میں چونکہ یہ علاقہ بہت زرخیز رہا ہے اور اس کی تاریخ بہت قدیم بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 25 لاکھ سال سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب پوٹھوہار، مہر گڑھ، وادی سندھ تہذیب، اس کے بعد ایک تیسری تہذیب ہے یا چوتھی تہذیب ہے، وہ ہے گندھارا تہذیب۔ اور گندھارا تہذیب کی ابتدا جو ہے ہمارے ہاں، یہ آپ کے پاس یہ اب انڈس اور گندھارا کے درمیان بھی بڑے سارے ادوار گزرے ہیں، لیکن وہ کوئی آپ اس کو کوئی تہذیب یا کوئی کلچر تو کہہ سکتے ہیں، چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میں ڈائریکٹ یہ جو گندھارا پہ آ رہا ہوں، گندھارا بہت بڑی تہذیب گزری ہے اس علاقے میں، اور یہ گندھارا جو ہے اصل میں اس علاقے کا قدیم نام تھا، جس میں آپ افغانستان کے جو کابل سے شروع کرتے ہیں ہم، اور ٹیکسلا تک، یعنی مشرق میں ٹیکسلا تک، اور نارتھ میں ہمالیہ سے ہم شروع کرتے ہیں، تو ساؤتھ میں یہ کوہاٹ تک جو ہے اس علاقے کا قدیم نام گندھارا تھا۔ یہاں بدھزم کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی، اور جس کا فاؤنڈر تھا بدھا یا مہاتما بدھ، انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ مذہب ہمیں یہاں پر وہ اشوک دور میں یہاں پہنچا، جب اشوک جو تھا وہ ٹیکسلا کا وائس رہا تھا۔ اور تاریخ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو گندھارا ہے یہ تاریخی دور میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا یہ ایک مین فیچر یہ ہے کہ ایک تاریخی دور، چونکہ اس میں تاریخ لکھی بھی گئی، اس میں تحریریں بھی ملتی ہیں ہمیں، اس میں جو ہے ہمیں آرٹ بھی ملتے ہیں، پینٹنگ بھی ملتی ہے، زبان اور رہن سہن، بود و باش، کپڑے، جیولری، یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اس کو ہم پھر تہذیب کے اس میں یہ بالکل پورا اترتا ہے۔ تو گندھارا جو ہے یہ جب اس علاقے کا قدیم نام تھا، جیسے میں نے ذکر کیا، بدھ مت اس کا مذہب تھا، اور خروشتی اس کی زبان تھی اس علاقے کی۔ خروشتی بہت قدیم زبان ہے، اور آج تک اس کی ہمیں کتبات ملتے ہیں، اور جگہ جگہ یہاں کھدائیاں ہو رہی ہے۔ ٹیکسلا میں تو سر جان مارشل نے کھدائی کی، اور ٹیکسلا میں بہت خوبصورت میوزیم ہے، کوئی کم از کم 18,000 کے قریب جو ہے اس میوزیم میں نوادرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے سوات میوزیم ہے، سوات میں اٹالین مشن جو ہے، اٹلی کا جو مشن ہے وہ کام کر رہا ہے۔ پروفیسر جو ہے لوکا ایم اولیویری نام ہے اس کی سپرویژن میں ابھی بھی بریکوٹ ٹونڈے میں کام ہو رہا ہے، کھدائیاں ہو رہی ہے۔ مہاتما بدھ کی جو ہے مورتیاں نکالی جا رہی ہے، اور وہ میوزیم سجائے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے خیبر پختونخوا کا اپنا ایک ڈائریکٹر جنرل جو ہے پشاور میں بیٹھتا ہے، جس نے بہت سارے میوزیم، ابھی کوئی میرے حساب سے کوئی 28 کے قریب میوزیم جو ہے وہ ہمارے ایک پروفیسر ڈاکٹر احسان علی، اور بعد میں جو ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں میوزیمز، اور بنو سے لے کر تو چترال تک، اور پشاور سے لے کر تو ٹیکسلا تک جو ہے یہ علاقہ جو ہے آپ کو یہ بہت ہی اس کا ایک بہت سنہرا دور گزرا ہے، اور اس میں مہاتما بدھ کے مجسمے،
بڑے بڑے اسٹوپے جو ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، جس کو ہم اسٹوپے بولتے ہیں، یہ ان کا بدھ والوں مذہب کا جو ہے مقدس، جیسے ہمارے مساجد ہوتے ہیں، بدھ والوں کے اسٹوپا ہوتا ہے، ہندو والوں کا جو ہے وہ ٹیمپل ہوتا ہے، کرسچن لوگوں کا چرچ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اسٹوپا جو ہوتا تھا یہ اس وقت کا ایک مذہبی مقدس مقام تھا. اور ابھی تک جو ہے قدیم زمانے سے لے کر، چونکہ سلک روٹ جب اسٹیبلش ہوا 2000 سال پرانا بات کر رہا ہوں، تو سلک روٹ کے ذریعے چائنیز پیلگرمز جو تھے، وہ چائنیز مونکس جو تھے وہ آتے تھے، اور وہ ٹیکسلا میں اور سوات میں، ٹیکسلا خاص طور پر سوات چائنیز کے لیے ایسا ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے یہ مدینہ اور بیت اللہ شریف ہے. چونکہ چائنا میں جو مذہب گیا ہوا ہے، بدھزم کا مذہب یہاں سے گیا ہوا ہے، سوات سے گیا ہوا ہے، اور سوات کا قدیم نام اودیانہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے گارڈن، باغ. تو سوات جو ہے وہاں سے ایک پدما سمبھاوا ایک بدھا تھا، جو ایک پرنس تھا، ایک شہزادہ تھا، جو سوات میں پیدا ہوا، اور سوات سے جا کے اس نے تبت میں پھر یہ جو تبتن وہ ہے مذہب ہے، اس کی بنیاد ڈالی. اس کا نام پدما سمبھاوا تھا. اور ابھی تک ریگولرلی سالانہ تبت سے، چائنا سے مونکس آتے ہیں اور وہ سوات میں اپنا اس مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں. اس طرح سے یہ جو ٹیکسلا ایریا ہے یہ بھی قدیم زمانے میں بہت مقدس جگہ تھی، گندھارا تہذیب کا مرکز تھا، اور اشوک کا پایا تخت تھا، اور اشوک نے یہاں پر تقریباً 20 سال حکمرانی کی. ٹیکسلا ایسی جگہ ہے جہاں ایسٹ اور ویسٹ یعنی مغرب اور مشرق کا ملاپ بھی ہے. یہاں سکندر اعظم آیا تھا. سکندر آیا تھا یورپ سے، اور یہاں راجہ پورس اور راجہ امبی جو ہے اس کی ملاقات ہوئی. پھر بڑے سارے جنگ جھگڑے بھی ہوئے، اور سکندر نے یہاں سے ہوتے ہوئے لاہور، اور لاہور سے ملتان، اور ملتان سے پھر لسبیلا، اور وہ وہاں جا کے زخمی ہوا، اور وہاں سے جا کے پھر ایران میں دفن ہے. تو یہ اس علاقے کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، بہت رچ ہے. اگر میں اس پہ بولنا شروع کروں تو مطلب گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. تو یہ تہذیب بھی بہت، لیکن گندھارا تہذیب کی میں ایک اور آپ کو ایک بڑی سنہری بات وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی عجائب گھر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو گندھارا تہذیب کی یہ مورتیاں جو ہے شو کیسز میں آپ کو ملی. اور یہ گندھارا تہذیب چونکہ برٹش ٹائم میں اس میں یہاں اس علاقوں میں کھدائیاں ہوئی، اور جتنی بھی کھدائیاں ہوئی مورتیاں نکلتی تھی بدھا کے اور مجسمے نکلتے تھے، وہ برطانیہ میں، یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، آپ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں تو ان کی میوزیم میں وہ یہ بت لگے ہوئے ہیں. اور اس پہ بڑا تحقیق بھی چل رہا ہے. اس پہ میری بھی 1-2 کتابیں پبلشڈ ہیں. تو اس طرح سے یہ تہذیب جو تھا، یہ گندھارا تہذیب جو ہے، یہ آج تک یہ بڑا اٹریکٹیو ہے لوگوں کے لیے. اس کی بڑے خوبصورت، اس کی لینگویج ابھی بھی کھدائیاں ہوتی ہے، اور اس کی لکھائی ملتی ہے ہمیں. خروشتی زبان، خروشتی ایرامک، اور اس وقت کی جو لوکل زبان تھی فارسی، اس کا ملاپ ہے. اس سے ایک زبان بنی جس کو خروشتی زبان کہتے ہیں. اور اس کی اپنی، اس کا تہذیب بھی ہے، اس کا ٹریڈ ریلیشنز بھی تھا، اس کی اپنی جیولری ہے، کپڑے ہیں. وہ گندھارا کی اپنا ایک علیحدہ تہذیب ہے، پورا سسٹم موجود ہے. اور ابھی بھی آپ کسی بھی عجائب گھر میں چلے جاؤ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، یہ اسلام آباد میں بھی ایک میوزیم ہے سر سید اکیڈمی میں، وہاں ایک میوزیم ہے جو آپ یہ پورے کے پورے بدھا کے مجسموں اور مورتیوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس میں سونے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، بہت ساری چیزیں، زیادہ تر کوائنز، سکے، اس وقت کی سکہ جات، اس وقت کی پینٹنگز، اور اس کی دوسری چیزیں سونے کی بھی بنی ہوئی ہیں، وہ جو ابھی بھی عجائب گھروں میں ڈسپلے پہ موجود ہے. اچھا، یہ جو سلک روٹ ہے نا، اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور یہ کوئی 2000 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے. اور یہ 3rd سینچری BC میں یہ شروع ہوا تھا، اور تقریباً یہ رہا ہے 7 یا 8ویں صدی عیسوی تک یہ
روٹ جو ہے یہ اس وقت کاروانس کے ذریعے یہ زندہ رہا، یہ چلتا رہے، یہ لوگ کوئی سامان لے کر جاتے رہے، کچھ سامان وہاں سے لے کر آتے رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس کو ہم شاہراہ ریشم کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جو 2024 ہے یا 2022 جو ہے، اب ہم اس کو سی پیک کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے ساتھ اپنے نام چینج کرتا رہا، لیکن اصل میں ہے وہی پرانا سلک روٹ۔ اس کو سلک روٹ جو ہے ایک جرمن اسکالر نے یہ نام دیا ہے۔ یورپ کے مورخین اس پہ تھوڑے سے آپس میں ان کا اختلاف بھی ہے۔ یورپین کہتے ہیں کہ جرمن نے کیوں اس کو سلک روٹ کہا، تو جب تحقیق اور وہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، تو چونکہ سلک کا کاروبار ہوتا رہا، ریشم کا کاروبار ہوتا رہا، تو اس کو اس لیے سلک روٹ کا نام دیا گیا۔ لیکن تحقیق نے ثابت کیا ہے، اور ابھی بھی اس پہ کچھ وہ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پروفیسر یٹمار اور پروفیسر جو ہے وہ ہاپ مان، یہ دو ایسے اسکالرز تھے۔ پہلے یٹمار نے جرمن اسکالر تھے، انہوں نے یہاں کام شروع کیا۔ یہ نادرن ایریا جو گلگت ہنزا خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور ٹیکسلا پہ ہمارے ہاں یہ ٹیکسلا تک جو ہے ختم ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا لیکن ٹیکسلا تک آتا ہے یہ سلک روٹ، جس کو اس وقت تو یہ اس کا جو ہے خنجراب سے شروع ہوتا تھا، یہ سست، اور پھر وہ گلگت، پھر چلاس، پھر یہ جو ہے کوہستان، بٹاگرام، اور اسے ہوتے ہوئے ٹیکسلا تک، اور ٹیکسلا سے پشاور سے ہوتے ہوئے درہ خیبر کے ذریعے یہ روٹس سینٹرل ایشین اسٹیٹس سے گزرتے ہوئے، ازبکستان، تاجکستان، روس سے گزرتے ہوئے، تو یہ سلک روٹ ٹھیک اس پہ ختم ہوتا تھا ترکی پر، اور وہاں سے یہ کاروان روٹس کے ذریعے اونٹوں، ہاتھیوں، گھوڑوں اور خچروں پہ یہ سامان لاتے ہوئے یہ یہاں سے اسی روڈ سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ چائنا تک چیزیں پہنچائی جاتی تھی، اور چائنا کی جو کموڈیٹی تھی یا ٹیکسٹائل تھا وہ وہاں سے جاتے تھا ترکی، اور ترکی کے جو پریشیس سٹون، سونا، جواہرات یا دوسری جو اہم ضروریاتی زندگی تھی وہ چیزیں خچروں پر لاد کر کے تو اس روٹ سے سیدھا چائنا جاتی تھی۔ اب جو ہے چونکہ اب جب سے یہ ہمارا گوادر بن گیا ہے، تو اب یہ گوادر کے ذریعے، یہ سی پیک کے ذریعے یہ چیزیں جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے کسی حد تک، لمیٹڈ حد تک۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پروفیسر جو یٹمار اور پروفیسر ہاپ مان نے جو کام کیا اور ڈاکومنٹیشن کی، تو 5000 کے قریب، بلکہ 5000 کمپلیٹ انہوں نے مختلف زبانوں کے اسکرپٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیے، کتابیں لکھی اس پر، اور کچھ کتابیں جو ہیں انہوں نے پبلش کر کے اردو میں ترجمہ کر کے ابھی بھی لائبریریاں بھری ہوئے ہیں ان سے۔ اس کے علاوہ 66,000 کے قریب انہوں نے راک کارونگز ڈسکور کی ہے، جس میں دیوتا اس وقت کے مختلف یا جیسے بدھا کے مجسمے اور پینٹنگز، اور دوسری وہ جو ہے راک آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں، 66,000 کے قریب وہ ڈاکومنٹڈ راک کارونگز ہے اس علاقے میں، یہ نادرن ایریا میں، خنجراب سے شروع ہوتا ہے ٹیکسلا تک کے یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اور اب جب یہ بنے گی وہ ڈیم، اس کا داسو ڈیم اور یہ باشا ڈیم جب بنے گا، تو اس میں سے کوئی 4,000 سے 5,000 کے قریب راک کارونگ جو ہے اس ڈیم میں چلی جائے گی، اور پھر میرین آرکیالوجی کے ذریعے پھر آپ لوگ اس کو دیکھنے جائیں گے، وہ پہن کے، لائف جیکٹ پہن کے اندر ہم جائیں گے، اس کو وہ ڈسکور کریں گے ان کیمروں کے ذریعے سے، یہ پھر پانی کے ڈیم میں چلے جائیں گے۔ لیکن شکر کہ ابھی تک یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ہو چکے ہیں، کتابی شکل میں آ گئے ہیں۔ میں کسی زمانے میں ان کا حصہ رہا ہوں، میرے استاد تھے پروفیسر ہاپ مان جو تھے، وہ میں لیٹ پروفیسر،
تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں. تو میں نے اس کے ساتھ یہ نادرن ایریا میں کافی عرصہ کام کیا, تو لہٰذا میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری اس طرح سے جانتا ہوں. پرویز صاحب ویسے تو پاکستان کا چپا چپا اور ہر جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ایک چپا ہے اس پہ آپ اگر بات کر لیں, میں اگر ملتان کی ہسٹری آپ کو بتاؤں, یہ تاریخ یہ جو تھوڑا سا یہ ٹائلز کی میں آپ کی ہسٹری بتانا شروع کر دوں تو آپ کے پاس اتنا ڈاکومنٹیشن کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں جیسے ملتان جو تھا کسی زمانے میں بہترین زبردست قسم کا یہ پنجاب کا کیپٹل رہا ہے. ملتان تاریخ میں پنجاب کا کیپٹل کبھی لاہور نہیں رہا, تاریخ میں پنجاب کا کیپٹل جو ہے یہ ہمیشہ سے ملتان رہا ہے. اور ملتان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملتان میں ایک ٹیمپل تھا, ایک اس کو آپ کیا کہیں گے ٹیمپل کو, ہندو ٹیمپل تھا جس پہ چڑھائے جاتے تھے, اور پوری ساؤتھ ایشیا سے ہندوستان سے لوگ سفر کر کے ہجرت کر کے قافلے ہجرت کر کے ہندوستان کے دور دراز کٹیا واڑ, دہلی, ممبئی سے پورے قافلے آتے تھے اور ملتان میں وہ پڑاؤ ڈالتے تھے, اور یہاں اس پہ سالانہ تقریبات ہوتی تھی, اور خاص طور پر وہ بھی موسم بہار میں. اور یہ جو ٹیمپل تھا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ہندو ٹیمپل, لیکن اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے اور اس ٹیمپل پہ چڑھاوے دیتے تھے, قربانیاں ہوتی تھی. یہ جو ملتان بڑی ہائٹ پہ ہے تو اس کے یہ جو نیچے میدانی علاقے تھے, اب تو ملتان بہت بڑی آبادی ہو گئی نا, یہ خالی پڑے ہوتے تھے. تو دریائے سندھ سے لے کر راوی اور چناب کے علاقے یہ پورے میدانوں میں ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے تھے, اور اس ٹیمپل میں عبادت ہوتی تھی, عبادات ہوتی تھی, جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھی, انسانوں کی ایون قربانیاں دیتے تھے. اور اس پہ بہت ہمارے پروفیسر احمد حسن دانی صاحب نے ایک بہت بڑا پیپر بھی لکھا ہے کہ ملتان اس طرح سے بہت بڑا ایک قدیم اس قربانیوں کا سینٹر بھی تھا. اور اس میں مزہ, اور پورے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ سنٹرل ایشیا سے بھی قافلے آتے تھے اور یہاں پڑاؤ ہوتا تھا, اور ممبئی سے اور کشمیر سے لوگ آتے تھے اور جشن ہوتا تھا 2-2.5 مہینے یہاں پر ملتان میں. ایک قسم کا بہت بڑا میدان سجتا تھا, جیسے ہمارے ہاں یہ بیت اللہ شریف ہے, اور اس طرح سے. تو یہ ایک مرکز رہا ہے. اس طرح سے آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا مکلی قبرستان کا. مکلی قبرستان جنوبی ایشیا میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا قبرستان ہے. ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً کوئی لاکھوں کے حساب سے اس میں قبریں ہیں, لاکھوں کے, ہزاروں نہیں, لاکھوں کے حساب سے. اس کے میں کوئی ایگزیکٹ آپ کو بتا نہیں سکوں کہ کتنے لاکھ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد سے اس میں قبریں بنی ہوئی ہیں. لیکن وہ قبریں ایسی نہیں ہیں, وہ مزار ہے, وہ بہت بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں, اور وہ ہے پتھر کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آرغون اور ترخان جو کہ سندھ کے بہت قدیم 2 قبیلے تھے, آرغون اور ترخان, اور آئے بھی سینٹرل ایشیا سے تھے, بلوچستان سے آئے ہوئے تھے لوگ تھے. ان کی بہت بڑی بادشاہت تھی یہاں پر آرغون اور ترخان کی. یہ کوئی میں آپ کو یہ کوئی 1400 صدی سے لے کر 1700 صدی تک جو اس پہ تھے اس علاقے پر قابض رہے ہیں. اور ان میں مکلی قبرستان میں صرف یہ نہیں, جتنی بھی مغل بادشاہ تھے ان کی قبریں بھی ہیں وہاں پر. اور آپ نے سنا ہوگا ٹھٹھا میں بہت مشہور شاہ جہانی ماسک ابھی بھی موجود ہے, جو لیونگ ماسک ہے, لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہے وہ 1500 صدی عیسوی کا. تو یہ ان آرغون اور ترخان کے دور کے مقابر ہیں, اور لوگ ابھی تک اس پہ وہاں جاتے ہیں, قبریں ہیں. اور لال تھوڑے سی گرے یا لال پتھر کے بنے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے مقابر ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اس پہ قرآنی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں, آیات الکرسی لکھے, سورہ یاسین کندہ ہے. اور اس میں آپ کو مختلف زبان اس وقت کے جو خط غبار اور خط سولس, خط بہار
اس کی لکھائی ہے آپ کو یہ سورہ یاسین کی جو ہے پوری آیات، قرآنی آیات جو ہے خط ثلث میں، نستعلیق میں، نس میں اور خط غبار میں، یہ اس پہ مختلف قبروں پہ یہ اور اس کی جو قبر کا جو جس کو سینیٹوپ بولتے ہیں، جس کا قبر کا جو تعویذ ہے اس کے اوپر یہ کندہ ہے پتھر میں، پتھر میں اس زمانے سے. تو یہ قبرستان جو ہے یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور قدیم قبرستان ہے، اور اس میں کوئی لاکھوں کی تعداد میں اس کی قبریں ہیں، اور اس میں قرآنی آیات جو ہے جتنی بھی قرآن پاک کی جتنی تقریباً آلموسٹ تمام قرآن پاک کی آیاتیں اس قبروں کے اوپر جو ہے پتھر میں کشیدہ کاری کی گئی ہے اور بنائی گئی ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے، اور وہ پتھر اس کو وہاں کا لوکل پتھر ہے، سندھ کا لوکل پتھر ہے. وہاں سے پہاڑوں سے پتھریں کاٹ کاٹ کے لے آ کے، اور اس میں بادشاہوں سے لے کر، بادشاہوں عمرا سے لے کر تو غلاموں تک جو ہے قبریں موجود ہیں، اور اس پہ اس کے نام ہے، اس پہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہجری میں تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت اہم وہ ہے. اور محمد بن قاسم جب آیا تھا، جس نے وہاں سندھ کو اور ملتان کے علاقوں کو فتح کیا، اور یہاں کی جو لوکل کمیونٹی اس کو اسلام اور کا جو سکھایا، اور پھر ان کو مسلمان بنایا، اور پھر وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے وہاں پر ایک سلسلہ جو ہے قبرستانوں کا وہ جاری ہے. لیکن ملتان اور مکلی قبرستان جو ہے یہ بڑے رچ ہے اسلامک کلچر ہیریٹیج کے حوالے سے. اسلامی موزولینز جس کو بولتے ہیں، جو قبرستان ہے، جو بڑے بڑے مقابر ہیں، وہ بھرا ہوا ہے. اصل میں یہ تو اس کو تو آپ اسلامک تہذیب و ثقافت کا نام دے سکتے ہیں. اس وقت تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ علاقہ یہ اٹامک پاکستان ہے. اور ابھی جب یہ جو دور ہے ہمارے لیے، چونکہ جیسے میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ اگر آپ شروع ہو جائیں مہر گڑھ سے شروع ہو جائیں، اور ابھی تک جو ہے تہذیب اور ثقافت کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت جو ہے تہذیب ہمارا جو مسلم تہذیب ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان جو ہے یہ اٹامک پاکستان ہے، اور دنیا کا پہلا اٹامک اسلامک ملک ہے. یہاں جو اسلام کی جڑیں ہیں وہ بہت عمیق ہے، بہت الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے. اس وقت جو ہے ہمارے اوپر زیادہ تر اثرات سینٹرل ایشین ہے. ہم جو یہ قمیص شلوار جس میں جو میں نے آج پہنا ہوا ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا ہے. صوفیاء کرام یہی پہنتے تھے. اور یہ جو جس میں ابھی ہم جو پریکٹسز کرتے ہیں، ہمیں اسلام جو ہے دین اور قرآن یہ ہمیں صوفیاء کرام نے پہنچایا ہے. یہ علاقہ جس طرح سے تہذیبوں کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی رچ، بہت ہی ایک اہم علاقہ رہا ہے، اس طرح سے صوفیاء کرام کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو ہمیں جو یہاں دین پہنچایا ہے، ہمیں جو دین کی سمجھ دی ہے، وہ صوفیاء کرام کی مرہون منت ہے. انہوں نے یہاں آ کے دین کا پرچار کیا، لوکل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے مل جل کر کے، ان کے ساتھ ایون شادیاں کر کے، ان کے ساتھ بچے پیدا کر کے ان کے اس میں، اور آہستہ آہستہ لوکل کمیونٹی کو انہوں نے کنورٹ کیا، اسلام کی طرف راغب کیا. اور الحمدللہ آج جو ہمارے بچے ہیں، جو آپ ہیں، جو آپ کے آنے والی نسلیں ہیں، یہ جو قرآن کے اور اسلامی تعلیمات کے اور احادیث مبارکہ کے یہ جو تعلیم ہم وہ حاصل کرتے ہیں، اس کی ساری کریڈٹ جو ہے یہ ان صوفیاء کرام کو جاتا ہے. اور یہ صوفیاء کرام یہ صرف اس پنجاب میں نہیں، ملتان میں نہیں، مکلی قبرستان میں نہیں، پورے پاکستان میں. مثلا اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، یہ ہمارے ہاں یہ پیر بابا ہے بنیر میں، چارسدہ میں، پشاور میں، صوابی میں بڑے بڑے مزارات ہیں. لوگ ابھی بھی وہاں جا کے ہیں اور وہ روشنی حاصل کرتے ہیں. تو یہ اسلامک، آپ نے سوال پوچھا کہ یہ ہے، تو یہ اسلامک پیریڈ کے سے اس کا تعلق ہے، اور ہم اپنے آپ کو الحمدللہ بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں. یہ علاقہ نہ صرف
قدیم تہذیبوں سے بلکہ یہ جو ہمعصر تہذیبوں کے حوالے سے بھی بہت اہم رہا ہے۔ اب ہم اسٹوڈنٹس کو پوٹوہار سے لے کر مہر گڑھ سے لے کر یہ وادی سندھ تہذیب، گندھارا تہذیب، اور پھر گندھارا میں جو دوسرے یہ جیسے گندھارا میں ایک گورستانی تہذیب بھی گزرا ہے، سکندر اعظم بھی گزرا ہے، تو یہ سارے ہم نے سلیبس کا حصہ بنا کے اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کو ایک نیا ماحول دے کے، ایک نیا سلیبس دے کے، اب ہم نے آنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پاکستان کی اسٹڈیز کو ریوائز کر دیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ لگے گا اسٹوڈنٹ کو۔ اب ایف اے لیول پر، میٹرک لیول پر، اور بی اے لیول پہ، اور پھر خصوصاً ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پہ ہم نے نا ایسا سلیبس دے دیا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ملٹی ڈسپلنری ہو۔ ہم اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ پاکستان اسٹڈی، چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے یہ ایک ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ ہے، اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو تاریخ بھی پڑھاتے ہیں، جیوگرافی بھی پڑھاتے ہیں، اکانومی بھی پڑھاتے ہیں، لٹریچر ادب بھی پڑھاتے ہیں، اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو جوڈیشری بھی پڑھاتے ہیں، پولیٹکس بھی پڑھاتے ہیں، فارن ریلیشنز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں ہم نے ان کو جو اس علاقے کے جو مختلف مذاہب تھے، اس وقت قدیم دور کے جو مذاہب تھے، جو قدیم دور کی تہذیبیں تھیں، جو قدیم دور کے کلچر تھا، اس کو بھی ہم نے سلیبس کا حصہ بنایا۔ اب یہ بڑا ڈائیورس قسم کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سلیبس پڑھے گا اور انشاءاللہ بڑی دلچسپی لے گا، اور پڑھ کر پاکستان جن مسائل میں پھنسا ہوا ہے، یا جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، دنیا میں گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، جو قدیم زبانیں تھیں وہ ختم ہونے والی ہے، یا جن کو خطرہ ہے، ختم ہونے کا جو خطرہ ہے، وہ کسی حد تک ہم نے وہ یہ جو مسائل تھے پاکستان کے، اس کو ہم نے ایڈریس کیا، ایسا کریکولم ڈیزائن کیا کہ اسٹوڈنٹ کو ایسی ٹریننگ، وہ جو کریکولم ہے آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ کو ایسا ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ وہ پھر اسٹوڈنٹ جب ڈگری لے، گریجویشن کے بعد جب فیلڈ میں نکلتا ہے تو پاکستان کی ان مسائل کو وہ ایڈریس کرتا ہے سائنٹیفک طریقے سے، اور پھر وہ اپنا راستہ نکال لیتے ہیں پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے۔ وہ اس کی مختلف فیلڈ میں، مختلف انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ کے لیے میرا آنے والی نسل اور اسٹوڈنٹ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا پیچھے آپ کا ہم کیوں وہ تہذیب اور ثقافت کو کیوں پڑھتے ہیں، اکثر یہ سوال آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جتنا آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے گراؤنڈ ہوگا، اتنا ہی لانگ جمپ آگے آپ لگا سکو گے، ٹھیک ہے؟ تو جو اسٹوڈنٹ یہ پڑھے گا، تہذیب و ثقافت کو پڑھے گا، اپنے ثقافتی رویوں اور اپنے ثقافتی تاریخ سے آگاہ ہوگا، اتنا ہی وہ آگے جو ہے، چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے، وہ جمپ لگا سکے گا، وہ آگے جا سکے گا۔ اور جس کو اپنی تاریخ کا پتہ نہ ہو، جس کو اپنی ہسٹری کا معلومات نہ ہو، جس کے پاس کوئی اپنے کلچر اور سویلائزیشن اور لینگویجز اور اس کے معلومات نہیں ہوتا، وہ پھر دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہمارے آنے والی نسل کو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تہذیب و ثقافت کی اسٹڈی کریں۔